Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الراشدہ ثالث کا ترجمہ چل رہا ہے اور ایک قسط اس کی ہو چکی ہے، یہ دوسری قسط ہے جس کا ترجمہ وہا ہوا ذا قد قضوا صلاتہم سے ہوگا۔ وہا ہوا ذا قد قضوا صلاتہم، وہا ہوا ذا وہ دیکھو، اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے تشریح کل بھی کی گئی تھی، آج مکمل تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے کہ ہاں کس چیز کے لیے آتا ہے۔ ہاں حروف تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حروف تنبیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف تنبیہ بروزن تفعیل ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کسی کو بیدار کرنا، جگانا، واقف کرنا، خبردار کرنا۔ اصطلاحاً ان حروف کو کہتے ہیں جو مخاطب کو آگاہ کرنے اور ہوشیار کرنے کے لیے آتے ہو کہ خبردار، غافل نہ رہو۔ حروف تنبیہ تین ہیں جن کو حروف استفتاح بھی کہا جاتا ہے، الا، اما، ہا۔ ان کے معنی ہوتے ہیں خبردار، سنو، اور یہ شروع جملے پر داخل ہوتے ہیں، چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جیسے الا زید قائم، آگاہ ہو، زید کھڑا ہے۔ اما لا تفعل، خبردار یہ کام مت کر۔ ہا زید قائم، وہ زید کھڑا ہے۔ ہا زید عالم، سنو زید عالم ہے۔ ہوا کے بارے میں بھی کل بتایا تھا، جن کو نہ معلوم ہو وہ میرے سبق کی پہلی قسط کو دیکھ لیں، اور ذا کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ قد قضوا صلاتہم، قد کے بارے میں کل نہیں بتایا گیا تھا۔ قد ماضی پر جب آتا ہے تو تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے، اور قد جب مضارع پر آتا ہے تو یہ تقلیل کے لیے آتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ اپنی نماز پوری کر چکے ہیں۔ وہ دیکھو، وہ اپنی نماز پوری کر چکے ہیں۔ وَانتشروا، انتشرا کے معنی آتے ہیں پھیلنا۔ انتشروا یہاں پر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَانتشروا، اور وہ سب پھیل گئے۔ ضمیر ہم اس میں فاعل ہیں، وہ سب پھیل گئے ہیں۔ فی الارض، زمین میں۔ یبتغون من فضل اللہ، وہ سب اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کے ذکر کو کر رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، یذکرون میں ہم ضمیر ہے، وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، وہ صحابہ کرام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَقَدْ مَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى الْغُرُوبِ، قد یہاں پر ماضی پر آیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قد جب ماضی پر آتا ہے تو تحقیق اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ مالا یمیل میلن کے معنی آتے ہیں کسی کی طرف مائل ہونا۔ یہاں پر مالت مؤنث ہے، شمسن کی وجہ سے، شمسن مؤنث ہے۔ اب اس مؤنث کو سمجھنے سے پہلے آپ دو چیزیں سمجھیے، ایک ہوتا ہے مؤنث قیاسی، ایک ہوتا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ ہے جس میں تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، جیسے طلحہ، صغرا۔ اور مؤنث سماعی وہ ہے جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو مگر اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہو، جیسے ارضن اور شمسن۔ یہاں پر یہ شمسن مؤنث سماعی ہے،
چند اسما جو مؤنث سمائی ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1، وہ تمام اسما جو مؤنث کے نام ہوں جیسے مریم، وہ تمام اسما جو عورتوں کے لیے خاص ہو جیسے اختن، وہ تمام اسما جو کسی شہر یا قبیلے کے نام ہوں جیسے شام، مصر، قریش۔ انسان کی جو اعضاء ڈبل ہے ان پر دلالت کرنے والے اسما جیسے یدن، عین وغیرہ۔ وقد مالت الشمس الی الغروب، اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ فرجعوا، تو وہ سب لوٹ آئے۔ رجعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے۔ الی بیوتہم، وہ سب کے سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئے۔ بیتن جمع بیوت گھر کے معنی میں آتا ہے، بیوت کے نیچے زیر الی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ وقابلوا اہلہم، قابل یقابل کے معنی آتے ہیں ملنا۔ وقابلوا، اور وہ سب ملے، اہلہم اپنے اہل و عیال سے، اپنے اہل و عیال سے وہ سب لوگ ملے۔ وجلسوا الیہم، اور وہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ جلسوا بھی جمع مذکر غائب ہے اور ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ہم کی ضمیر الیہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ اہل و عیال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یتحدثون معہم، اس حال میں کہ وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ یتحدثون یہاں پر حال بن رہا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال وہ منصوب نکرہ وصف ہے جو فعل واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت کو بتائے یا ان سے متعلق کسی خارجی حالت کو واضح کرے۔ فاعل کی حیت جیسے عاد المجاہد ظافرا، مجاہد کامیاب لوٹا۔ مفعول کی حالت جیسے زرت الجریح نائما، میں نے زخمی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ اور فاعل و مفعول دونوں کی حالت جیسے فحص الطبیب المریض جالسین، ڈاکٹر نے مریض کو اس حال میں دیکھا کہ دونوں بیٹھے تھے۔ ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھ لی جائے، جس کی حالت بتائی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں اور یہ معرفہ ہوتا ہے۔ یتحدثون معہم، وہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یلاطفونہم، لاطف یلاطف ملاطفتاً معنی آتا ہے لطف و مہربانی کی باتیں کرنا، اور وہ ان کے ساتھ لطف و مہربانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَيُؤْنِسُونَهُمْ، آنسا یونس ایناسن کے معنی آتا ہے دل بہلانا، اور وہ سب ان کا دل بہلا رہے ہیں، وہ ان کو خوش کر رہے ہیں۔ طمعاً، طمعاً یہاں پر یہ مفعول لہو ہے۔ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو وہ مفعول ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں تأدیباً مفعول لہو ہے جو فعل ضربہ کے واقع ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ فی اجر من اللہ ورضوان، اور وہ یلاطفونہم، وہ ان سے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور ان کا دل بہلا رہے ہیں۔ طمعاً، اس امید میں، فی اجر من اللہ ورضوان، اللہ کے اجر اور اللہ کی خوشنودی کی امید کرتے ہوئے۔ وناموا بعد صلاۃ العشاء، نامو بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بعد، قبل، یہ سب مضاف استعمال ہوتے ہیں، ان کے بعد ہمیشہ زیر آتا ہے۔ صلاتی یہ مضاف ہے، العشائی یہ مضاف الیہ ہے۔ وہ سب کے سب عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ وَإِذَا بِهِمْ قَائِمُونَ أَمَامَ رَبِّهِمْ فِي الْأَسْحَارِ، اذا اچانک کے لیے آتا ہے، غیر متوقع کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا بِهِمْ، اور کیا دیکھتے ہیں، ترجمہ کریں گے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قائمون، وہ سب کھڑے ہوئے ہیں، امام ربہم، اپنے رب کے سامنے، فی الاسحار، صبح میں۔ سحیرہ یسرو، سحرن کے معنی آتے ہیں جاگنا۔ لہم دویٌ کا دوی النحل، دوی کے معنی آتے ہیں بھن بھناہٹ، اور ان کے لیے
ایک بھن بھناہٹ جیسی آواز ہوتی ہے، کدوی جن نحلی، جیسے کہ شہد کے مکھی کے بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ کاف یہاں پر تشبیہ کے لیے آیا ہے۔ وفی صدورہم عزیز کا عزیز المرجلی، عزیز کے معنی آتے ہیں سنسناہٹ، اور ان کے سینوں میں ایک سنسناہٹ ہے جیسے کہ ہانڈی کے کھولنے کی سنسناہٹ ہوتی ہے۔ مرجل جمع مراجل کے معنی آتے ہیں دیگچی۔ وَيَنْصَرِفُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَىٰ أَشْغَالِهِمْ فِي نَشَاطِ الْجُنْدِيِّ وَقُوَّتِهِ۔ وَيَنْصَرِفُونَ، اور وہ سب اب لوٹ رہے ہیں صبح کی نماز کے بعد، إِلَىٰ أَشْغَالِهِمْ، اپنے کاموں کی طرف، فی نشاط الجندی وقوتہ، جندی جمع جنود کے معنی آتے ہیں فوجی، اور وہ فوجی کی نشاط بولتے چستی، اور فوجی کی چستی کی طرح اور یہ سپاہی کی چستی کی طرح، ان کی طاقت کی طرح وہ سب کے سب اپنے کاموں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کأن لم یتعبوا، لم حروف جازم ہے، یہ یتعبوا نہ تھا، اس کا نون گر گیا ہے لم کی وجہ سے۔ کأن لم یتعبوا فی النہار، گویا کہ وہ دن میں تھکے نہ ہوں، ولم یسہروا فی اللیل، اور گویا کہ وہ رات میں جاگے نہ ہوں۔ ایسی کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دن میں کام کیا ہے اور رات میں وہ جاگے ہو، یہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔